الرحيم إن الحمد لله ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسل بالحق بشيرا ونذيرا. قال الله تعالى: ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. صدق الله العظيم. سب تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں. ہم اللہ رب العالمین سے اپنی زندگی میں مدد طلب کرتے ہیں اور اللہ رب العالمین سے اپنی موت پہ مغفرت طلب کرتے ہیں، اور زندگی اور موت کی اسی طلب مدد اور طلب مغفرت کی بنا پر ہم اللہ کے اوپر ایمان لے کر آتے ہیں، اور ہم سب اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ واحد و لا شریک ہے، اور ہم سب اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری بندے نبی، جو ایک ایسا دین لے کر آئے ہیں جو تمام ادیان کے اوپر غالب آئے گا اور ظاہر ہو کر رہے گا. اللہ رب العالمین نے اپنی کتاب میں فرمایا: اب بھلا اس شخص سے کون بڑا ظالم ہوگا جو اللہ پر جھوٹے بہتان باندھے گا، حالانکہ اسے اسلام یعنی اللہ کے آگے سر ادا جھکا دینے کی دعوت دی جا رہی ہو. ایسے ظالموں کو اللہ کبھی ہدایت نہیں دے گا. یہ لوگ اپنے نور کی پھوٹوں سے اللہ کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں، اور اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ وہ اپنے نور کو پورا پھیلا کر رہے گا، خواہ کافروں کو کتنا ہی ناگوار ہو. وہی تو ہے جس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ اسے پورے کے پورے دین پر غالب کر دے، خواہ مشرکوں کو یہ کتنا ناگوار ہو سے. سچ فرمایا اللہ رب العالمین. قابل احترام ناظم جامعہ، معتمد جامعہ، اراکین جمعیت اور اس تحریک کے ساتھ وابستہ ہونے والے تمام رفقاء کار، مجھے خوشی ہے کہ آج اسلامی جمعیت طلبہ اسلامی یونیورسٹی کے کارکنان سے مخاطب ہونے کا موقع مل رہا ہے، اور اس بات کی بھی خوشی ہے کہ آپ اپنی تعلیمی اور دیگر تنظیمی مصروفیات سے وقت نکال کر کچھ وقت رب تعالیٰ کے گھر میں بطور مہمان اور بطور معتکف شریک ہو رہے ہیں، جس کا یقیناً رب العالمین کے ہاں اجر بھی ہے. اور اسی کے نتیجے میں ہم لوگ اپنے رب کی خوشنودی بھی حاصل کریں، اور اسی کے نتیجے میں اپنی زندگی کو سنواریں، اور اسی کے نتیجے میں اپنی آخرت کی وہ منزلیں کہ جس میں اللہ رب العالمین نے ہم سب سے جنت کا وعدہ کیا ہے اس کو طلب کرنے کے لیے یہاں پر دعا کریں. مجھے اس بات کی بھی ہمیشہ خوشی رہی ہے کہ اسلامی جمعیت طلبہ سے وابستہ نوجوان ہمیشہ اپنی اصلی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیا اور خاص کر اسلام کو درپیش وہ تمام امور کہ جس سے ایک نوجوان نہ صرف راہ راست پر آتا ہے بلکہ اس کے نتیجے میں اپنے خاندان کی تبدیلی،
اور خاندان کی تبدیلی کے نتیجے میں معاشرے کی تبدیلی کے جو اقدامات اس کو اس تنظیم اور اس تحریک کے ذریعے پتہ چلتے ہیں، اس سے اس کی ذات کے اندر ایک ایسا انقلاب برپا ہوتا ہے کہ جو تعاون اس کے ساتھ وابستہ رہتا ہے۔ اس لیے اسلامی جمعیت طلبہ ہمیشہ سے ایک ایسے کردار کی حامل تنظیم رہی ہے کہ جس نے نوجوانوں کو دین اسلام اور دنیا کے درپیش وہ تمام امور اس کم عمری میں اس انداز سے آگاہ کیے ہیں کہ جس کے تناظر میں ان کے دنوں کا چین اور راتوں کی نیندیں صرف رب تعالیٰ کی خوشنودی کی حضور اور اسلام کے غلبے کے ساتھ وابستہ ہو جاتی ہے۔ اس لیے یہ ایک نعمت ہے جس کا بارہا شکر ادا کیا جانا چاہیے، اور اس کا اندازہ شاید اسی وقت ہو سکتا ہے کہ جب اس پوری تحریک اور اس پوری تنظیم کو اس کی روح کے ساتھ اور ان تمام امور کے ساتھ سمجھا جا سکے کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تحریک اسلام کے وقت اپنے صحابہ کرام کے سامنے پیش کیے، اور جس کے نتیجے میں ایک ایسا کامل نمونہ پوری انسانیت کے سامنے پیش کیا کہ جس کے ساتھ اثرات بہت دیر تک اس معاشرے پر غالب رہے، اور آج بھی اسی اثرات کی بدولت اسلام کی یہ تحریک مجھ تک اور آپ تک پہنچی، اور اب یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اسی تحریک کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہج کے مطابق پوری انسانیت کے سامنے پیش کرتے ہوئے لوگوں کو خدا کے سامنے سر جھکانے، اس کی اطاعت کرنے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور اس کی تعلیمات سے آگاہ کرتے ہیں۔ اس سے ضروری ہے کہ آپ اپنے اس تحریک کے مقام اور اپنے ذاتی مقام کا اندازہ لگا کر اس بات کا فیصلہ کریں کہ اس کا تقاضا کیا ہے اور اس کا حق کیا ہے۔ جب تک اس کا تقاضا نہیں سمجھیں گے، اس کا حق نہیں سمجھیں گے، تو نہ ہم اس تقاضے کے مطابق اس کے حق کو ادا کر سکیں گے، اور نہ ہی اس کے تقاضے کے مطابق ہم اس کی دعوت کو لوگوں تک جو ہے پہنچا سکیں گے۔ اس لیے مجموعی طور پر تحریک اسلام کے مکمل تصور سے آگاہ ہونا، اس کے نتیجے میں پاکستان کی اسلامی تحریک سے آگاہ ہونا، اور اس کے نتیجے میں اسلامی جمعیت طلبہ کی مکمل فکر سے آگاہ ہونا، یہ وہ تین بتدریج پہلو ہیں کہ جس کو سمجھنا اسلامی جمعیت طلبہ سے وابستہ افراد کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور اگر اس سمجھ کے ساتھ اللہ رب العالمین ذہنی وسعت اور قلبی وسعت بھی دے دے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بات سونے پہ سہاگے کی حساب ہو جائے گی کہ ہم اس پوری فکر کو بڑی وسعت کے ساتھ معاشرے کے سامنے پیش کر سکیں۔ میں اس بات کو ایک چیلنج کے طور پہ، بنیادی چیلنج کے طور پہ سمجھتا ہوں کہ تحریکی فکر سے مکمل آگاہی نہ ہونا اور مکمل آگاہی نہ ہونے کے ساتھ ساتھ ذہنی اور قلبی وسعت نہ ہونے کے سبب اس وقت تحریک کے بہت سارے مدارج ایسے ہیں، بہت سارے راستے ایسے ہیں کہ جو حالات کے سبب یا کم فہمی کے سبب ہم لوگوں نے خود بند کر دیے ہیں، جس کی وجہ سے ایک بہت بڑا طبقہ اس تحریک کی اصولی دعوت کو سمجھنے سے بھی قاصر ہے، اور اس تحریک کی فکری دعوت کو بھی سمجھنے سے قاصر ہے، اور اس تحریک کے عمومی مزاج کو بھی سمجھنے سے قاصر ہے۔ اس لیے تحریک کے کارکن کے لیے جہاں فکر کا ادراک اور جہاں سمجھ اور جہاں نظریے کا سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے، وہاں اس بات کا بھی سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ اس کے لیے کس قسم کے کیپیبل کارکنان یا کس صلاحیت کے حامل افراد ضروری ہیں جو اس فہم اور ادراک کی بدولت اپنے قلبی اور ذہنی وسعت کے ساتھ اس دعوت کو جو سمجھ چکے ہیں اس کو معاشرے کے لوگوں کے سامنے پیش کر سکیں۔ اس لیے جہاں تحریک کا سمجھنا، تو وہاں پر کارکن کی حیثیت اور اس کی صلاحیت کا ادراک قیادت کے پاس ہونا بھی بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس لیے دونوں پہلوؤں کو لے کر اگر ہم چلیں گے تو ہم تحریک کے لیے بھی بھلا کر سکیں گے اور کارکن کی تربیت کے لیے بھی بھلا کر سکیں گے۔ یوں سمجھ لیجیے کہ اس پوری تنظیم اور اس پوری تحریک کے لیے جہاں تحریک کی فکر اہمیت کی حامل ہے، وہاں کارکن کا مزاج بھی بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ اس لیے کارکن کا مزاج تحریک کے ساتھ وابستہ ہو جائے
اور دونوں چیزیں ایک دوسرے کے لیے مددگار ثابت ہو جائیں تو اس کے نتیجے میں ہم کارآمد نتائج دے سکتے ہیں۔ لیکن فکر بہت ہی مضبوط ٹھوس اور خالص نظریات پر مبنی ہو، لیکن کارکن کے اخلاص، اس کی سمجھ، اس کی قلبی اور ذہنی وسعت کے اندر کمزوری ہو، تو پھر یہ تحریک کبھی بھی اپنے نتائج جو ہے وہ معاشرے کے سامنے پیش نہیں کر سکتی۔ یوں سمجھ لیجیے کہ جس طرح اسلام اپنی حیثیت کے اندر ایک مضبوط، ایک ٹھوس اور ایک خالص دین ہے، جسے اللہ رب العالمین نے پسندیدہ دین قرار دے کر پوری انسانیت کے لیے تا قیامت نازل قرار دیا ہے، لیکن بدقسمتی سے اس سے وابستہ افراد اس کے عقیدے اور اس کے نظریے کو اس انداز میں نہیں سمجھ پاتے کہ جس بنیاد پر یا جس طریقہ کار پر اس نظریے کو، اسلام کو سمجھنا چاہیے تھا، تو بدقسمتی سے اس کی وجہ سے اسلام کو بھی پورے معاشرے کے اندر ان تمام مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جس طرح روایتی ادیان یا انسان کے بنائے ہوئے مذاہب کو کرنا پڑتا ہے۔ اس چیز میں اصول اسلام کی ٹھوس تعلیمات کا نہیں ہے، بلکہ حالات کے جبر کے نتیجے میں اس کے کب ادراک کا ہے کہ جو سب مسلمانوں کے پاس۔ اسی طرح تحریک کے ٹھوس نظریات کبھی بھی کمزور نہیں ہیں، لیکن اس کا فہم اور اس کا ادراک جو اس وقت کے کارکن کے پاس ہے وہ ہمیشہ سے ایک چیلنج رہا ہے کہ اس نے کتاب کے کس حصے کو پڑھ کر کس چیز کو بنیادی حیثیت قرار دی ہے اور کس حصے کو پڑھ کر صرف نظر کرتے ہوئے اس کو تحریک کے مزاج اور تحریک کے کام سے حذف کر دیا ہے۔ میں ایک بات ہمیشہ اسلامی جمعیت طلبہ اور تحریک کے کارکنان کے سامنے کرتا ہوں کہ ہماری تحریک جو فکری تحریک ہے، اس کا سب سے بڑا خاصہ یہ ہے کہ یہ تحریک تمام کی تمام تحریری طور پہ تحریک موجود ہے۔ مجھ جیسا اور آپ جیسا کوئی بھی فرد اس تحریک کی کسی تحریر کو تبدیل نہیں کر سکتا ہے۔ اس لیے اس تحریک کو سمجھنے کے لیے میرے اور آپ کے کردار کی اہمیت تو اپنی جگہ بہت زیادہ ہے، لیکن اس تحریک کے اصول و فکر کو سمجھنے کے لیے اس تحریک کی تحریر کا سب سے زیادہ کردار ہے۔ اس لیے حالات کا تبدیل ہو، حالات کا کسی بھی نہج کے اوپر چلے یا معاشرے کو کسی بھی قسم کا کوئی چیلنج موجود ہو، ہماری تحریک کے اندر وہ تمام امور سمیٹ دیے گئے ہیں کہ جو ہم نے قرآن و سنت سے اخذ کر کے ایک عام مسلمان کی بنیادی ضرورت سے لے کر ایک مکمل نظام ریاست تک چلانے سے وابستہ ہے۔ یوں سمجھ لیجیے کہ جس طرح تا قیامت قرآن کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، اسی طرح اسلام کے بھی کسی نظام کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ بالکل اسی طرح یہ تحریک جو قرآن و سنت سے اخذ کی گئی ہے، اس کے بھی کسی نظام کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی تاوقت کہ حالات کے حساب سے کسی طریقہ کار میں کوئی تبدیلی ضرور کی جا سکتی۔ اس لیے میرے عزیز دوستوں اور ساتھیوں، یہ تحریک جو عملاً لوگوں کو اپنے قریب کرتی ہے تو اس کا اول دروازہ تو محفوظ ہوتے ہیں، لیکن اس اول دروازے کے بعد اس پورے بڑے محل کے اندر داخل ہونا اور اس محل کے تمام چپوں کو جاننا اور وہاں سے فیضیاب ہونا، وہ دروازہ کھلنے کے بعد اس تحریک کی پوری فکر سے متعلق۔ اس لیے تحریک کا دروازہ ہم خود ہو سکتے ہیں کہ ہم اپنے کردار کی بدولت بہت سارے لوگوں کو اس تحریک کا دروازہ کھول کر اندر لا سکیں، لیکن اس کے بعد اس تحریک کا ایک ایک چپا جاننے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کی مکمل فکر سے آشنا ہوں اور اسی کے نتیجے میں ہم خود تحریک کا دروازہ بن کے ہر چوکھٹ اور در و دیوار کے اوپر کھڑے ہو جائیں، تاکہ بڑی تعداد میں ہم لوگوں کو اپنی تحریک کے اندر لانے کے لیے ایک کارآمد کردار جو ہے وہ ادا کر سکیں۔ یہ تحریک کیا ہے، یہ تحریک کیوں شروع کی گئی اور اس تحریک کی اصل روح کیا تھی، اس کو جاننے کے لیے آج ہم یہ چھوٹی سی مجلس لگائے بیٹھے ہیں۔ میں ہمیشہ اس قسم کی ایمانی مجلسوں کے اندر اس بات کا ایک اندازہ لگاتا ہوں، ایک assumption رکھتا ہوں، ایک امیجنیشن احادیث کی روشنی میں رکھتا ہوں کہ رب تعالیٰ کے بے تحاشا فرشتے ہمارے اوپر اپنی رحمتوں کے پر لگائے بیٹھے ہیں، اور وہ رب تعالیٰ کو یہ رپورٹ کسی بھی نماز کے بعد یا کسی بھی عمل کے بعد دے رہے ہوں گے کہ وہ نوجوان کے جنہوں نے رب کو نہیں دیکھا، اس کی جنت کو نہیں دیکھا، اس کے نبی کو نہیں دیکھا، اس کی تعلیمات کے اوپر آنکھیں بند کر کے قبول کیا، وہ اس کے فیض، اس کے رضا، اس کی خوشنودی کے حصول کے لیے اپنی دنیاوی جھنجھٹوں سے نکل کر اس کے گھر کے اندر بیٹھے۔ اس لیے اپنے مقام کو بھی سمجھیے کہ پھر جب رب تعالیٰ اس پوری مجلس کے بعد فرشتوں سے مخاطب ہو کے بات کرے تو پھر رب تعالیٰ ان کو یہی کہتا ہے کہ جنہوں نے مجھے نہیں دیکھا، میرے رسول کو نہیں دیکھا، میری جنت کو نہیں دیکھا، میرے جزا اور سزا کے تصور کو
نہیں دیتا اس کے لیے میں جنت کو آج ہلاک کر دیتا ہوں۔ اس لیے میرے عزیز دوستوں اور ساتھیوں، اس تحریک کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلا تو اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ جب تک اللہ تعالیٰ کے اوپر کامل ایمان نہیں ہوگا تب تک ہم اس تحریک کی روح کو نہیں سمجھ سکیں گے۔ اس لیے اللہ پر کامل ایمان کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو بہت زیادہ مضبوط رکھا ہے۔ جس طرح انسان لمحہ لمحہ اپنے تعلقات کو تبدیل کرتا ہے، کبھی گھر کے اندر اچھے تعلقات، کبھی تعلیمی ادارے کے اندر کسی ایک فرد کے ساتھ اچھے تعلقات، کبھی دو کے ساتھ بہترین دوستی، کبھی پوری اجتماعیت کے ساتھ بہترین تعلقات، کبھی گھر کے ساتھ تعلقات کے اندر کبھی خاندان کے ساتھ تعلقات کی مضبوطی، کبھی خاندان کے اندر تعلقات کی کمزوری، بالکل اسی طرح اللہ رب العالمین کے ساتھ بھی تعلقات کے اندر اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے، جس کو ہم عمومی زبان کے اندر ایمان کے اندر اوپر نیچ یا اونچ نیچ کے ساتھ جو ہے مخاطب کرتے ہیں۔ اس لیے جب تک اللہ سے تعلقات کی بلند مرتبت کے اوپر ہم نہیں آئیں گے تب تک اس تحریک کے بلند نتائج ہم حاصل نہیں کر سکیں گے، اور اگر تحریک کے بلند نتائج حاصل کرنا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کے ساتھ تعلقات کے بھی بلند نہج کے اوپر اپنے آپ کو پہنچائیں۔ اپنی نمازوں کے اندر خشوع و خضوع پیدا کرنا، ذکر اور اذکار کے ذریعے اپنے جسم کے گناہوں کو، اپنے قلب کے، اپنے دماغ کے گناہوں کو دھونا، اور قرآن کی تلاوت کے ذریعے اپنے دل کو نرم کرنا، یہ دراصل رب تعالیٰ سے تعلقات